أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. اس صورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب کا بیان تھا. پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا بیان شروع ہوا. سابقہ 2 آیتوں میں ان کی اجتماعی و جماعتی اصلاح کے احکام بیان ہوئے. مذکور صدر آیتوں میں اشخاص و افراد کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا ذکر ہے. اب آپ پہلے خلاصہ سماعت فرما لیں. پہلی یعنی 11ویں آیت میں 3 چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے. اول، کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنا. دوم، دوسرے کسی پر طعنہ زنی کرنا. تیسرے، کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس میں اس کے توہین ہوتی ہو یا وہ اس سے برا مانتا ہو. آیت نمبر 12 میں بھی 3 چیزوں کی ممانعت بیان کی گئی ہے. اول، بغیر کسی قوی دلیل کے کسی سے بدگمانی کرنا. دوسرے، تجسس یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا اور اس کے پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا. تیسرے، غیبت کرنا. مذکورہ چیزیں ایسی ہیں جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب بن جاتی ہیں، جس کا محرک دراصل احساس برتری، حسب و نسب اور خاندانی تفاخر اور مال و منصب کی وجہ سے آپسی تفاخر ہوتا ہے. اس لیے آخری آیت نمبر 13 میں ایک جامع تعلیم مساوات کی دی گئی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمتر یا ذلیل نہ سمجھے اور اپنے خاندان یا مال و دولت وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں تفاخر کی نہیں، اس لیے کہ اسی تفاخر سے باہمی منافرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں، اور خاندان یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. آیت میں 3 چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے. پہلی چیز تمسخر یا سخریہ ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو تمسخر یا استہزاء کہا جاتا ہے. اور جس طرح زبان سے ہوتا ہے اسی طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے. نیز اس طرح بھی کہ اس کا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اڑائی جائے. سخریہ کی ممانعت کا قرآن نے اتنا اہتمام کیا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب کیا اور عورتوں کو الگ. مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا، اگرچہ توسعاً اس میں عورتوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل عورتوں کا ذکر لفظ نساء سے فرمایا اور
دونوں ہی کو ہدایت دی گئی کہ جو مرد یا عورت کسی دوسرے مرد یا عورت سے استہزاء کرتے ہیں ان کو کیا خبر کہ وہی اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی شخص کی صورت شکل میں یا قد و قامت میں کوئی عیب نظر آئے تو کسی کو اس پر ہنسنے یا استہزاء کرنے کی جرات نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق و اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا بلکہ ان کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دوسری چیز ہے لمز۔ لمز جس کی ممانعت کی گئی ہے اسے کہتے ہیں، اس کے معنی کسی شخص کے اندر عیب نکالنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں۔ ارشاد ہے لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے عیب نہ نکالو، مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے، ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، اس لیے کہ جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ چنانچہ قرآن کے آخری پارے میں مستقل ایک صورت ہے جس میں اس کی خصوصی طور پر برائی بیان کی گئی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تیسری چیز ہے تنابز بالالقاب، جس سے آیت میں ممانعت کی گئی ہے، وہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لنگڑا، لولا یا اندھا کہہ کر پکارنا۔ اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور پھر اس سے توبہ کر لیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا، مثلا چور یا زانی یا شرابی وغیرہ۔ تو جس نے ان میں سے کسی عمل کا ارتکاب کر لیا، بعد میں سچی توبہ کر لی، اس کو اس پچھلے عمل سے آر دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا۔ البتہ بعض لوگوں کے ایسے نام یا لقب مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفس ہی برے تو ہیں مگر وہ بغیر اس کے پہچانا ہی نہیں جاتا، تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے، بشرطے کہ ذکر کرنے والے کا ارادہ اس سے تحقیر و تذلیل کا نہ ہو، جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعرج یا احدب مشہور ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کے ہاتھ زیادہ طویل تھے ذوالیدین کے نام سے تعبیر فرمایا۔ اور ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے کہ اس نام یا لقب کے بغیر مطلوبہ شخص کی شناخت نہیں ہو پاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت میں بھی 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اول ظن، دوسرے تجسس اور تیسرے غیبت۔ ظن کے لغوی معنی گمان غالب کے ہیں، جس کے متعلق قرآن نے اول تو فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو، پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بات ہے تو اس بات کی تحقیق کی جانی چاہیے کہ کون سا گمان گناہ ہے تاکہ اس سے بچا جائے۔
قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زن سے مراد اس جگہ تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام، عیب یا گناہ کا لگانا۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ زن کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرام، نمبر 2 مامور بھی اور واجب، نمبر 3 مستحب اور مندوب، نمبر 4 مباح اور جائز۔ ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا، اس طرح کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے گویا مایوس ہو جائے۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، یعنی تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آئے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں۔ اب اس کو اختیار ہے کہ وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو بظاہر نیک نظر آتے ہیں، ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، مطلب یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے۔ دوسرا ہے ظن واجب، جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے، وہاں ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے باہمی نزاعات اور مقدمات کے فیصلے میں ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا، کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا واجب اور ضروری ہے، اگرچہ یہ امکان و احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو، اس لیے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور وہاں کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے اس کے متعلق معلوم کیا جا سکے، وہاں غور و فکر کر کے اپنے ظن غالب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسرا ہے ظن مباح، جب کسی کو نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4، تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے۔ یعنی آدمی مختصر وقت میں غور و فکر کر کے یہ سوچے کہ میری 3 رکعت ہوئی ہے کہ 4 رکعت ہوئی ہے، تو جس جانب رجحان زیادہ ہو، اگر 3 رکعت کا رجحان ہے، ظن غالب ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے 1 رکعت اور پڑھ لے، اور اگر 4 کے بارے میں رجحان ہے اور ظن غالب ہے کہ 4 رکعت ہوئی ہے تو اب مزید رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے، یعنی 3 رکعت قرار دے کر 4تھی رکعت پڑھ لے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی شک تو 3 اور 4 کے درمیان ہے، 3 کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو یقینی ہے، تو 3 رکعت پر عمل کرے اور 4تھی رکعت پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ ظن مستحب و مندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے تجسس، جس سے آیت میں منع کیا گیا ہے۔ تجسس یعنی کسی کے عیب کی ٹوہ میں لگنا اور اس کا سراغ لگانا۔ اسی کے قریب قریب ایک لفظ ہے لا تحسسوا، حدیث میں دونوں کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ علامہ اخفش نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس جیم کے ساتھ کسی ایسے امر کی جستجو کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، اور تحسس ہا کے ساتھ مطلق تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے۔ سورہ یوسف میں تحسسوا من یوسف و اخیہ اسی معنی کے لیے آیا ہے۔ بیان قرآن میں ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے۔ البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو
اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے۔ تیسری چیز ہے غیبت، جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے، وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی، اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے جس کی حرمت الگ سے ثابت ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، اس آیت نے کسی مسلمان کی آبروریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کے مثل و مشابہ قرار دیا ہے۔ اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوش کر کھایا جائے۔ اس کو قرآن نے لا تلمزوا انفسکم کے ذریعے حرام قرار دیا ہے۔ مذکورہ تینوں چیزوں میں غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ابتلا زیادہ اور عام ہے۔ شب معراج والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ دوسری جگہ حدیث میں فرمایا گیا الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جایا کرتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مذکورہ گناہوں سے بچنے اور قرآنی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، اور ایمان لانے کے بعد ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کے برے لقب سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ہیں ظلم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور سراغ نہ لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔